کے بارے میں ہم پڑھیں گے یا اور نا، یا اور نا۔ پچھلے سبق کا چونکہ خلاصہ ہم پڑھ چکے ہیں، سبق نمبر 9 کا ہم، قم اور تم کا، تو اس کو ہم دوبارہ دہرائیں گے نہیں، بلکہ ہم سیدھا اپنے آج کے سبق پر چلے جائیں گے۔ یہ دو علامات ہیں یا اور نا۔ یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ یا یہ علامت اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے، اور اس کے استعمال کی وضاحت ہم نیچے ابھی پڑھیں گے۔ یا اسم کے ساتھ، اسم کے آخر میں آئے تو ترجمہ ہوگا میرا، میری، میرے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ جیسے ہم عام اسم پڑھتے ہیں قلم، تو معنی بنے گا قلم، اور اگر ہم پڑھیں گے قلمی تو معنی ہوگا میرا قلم۔ اسی طرح کتاب، کتاب کا معنی ہوگا کتاب، اور لیکن اگر ہم کتابی پڑھیں گے تو معنی ہوگا میری کتاب۔ تو اس کی مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ رسولی، میرے رسول، جنتی، میری جنت، عذابی، میرا عذاب، رحمتی، میری رحمت، رحمتی، میری رحمت۔ تو یہاں جو ہم نے دیکھا کہ یا فعل، اسم کے فعل کے ساتھ جب آتی ہے تو معنی دیتی ہے، اگر یا فعل کے آخر میں آتی ہے تو اس کے اور فعل کے درمیان نون مکسور کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ نون یعنی زیر والی نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ عموماً مجھے کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ یا جو ہے جب وہ اسم کے ساتھ آتی ہے تو اضافت کا معنی دیتی ہے۔ رحمتی تک ہم نے پڑھا تھا، اس سے آگے الہی، میرا الہ، میرا الہ۔ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود۔ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود۔ تو کیا معنی پڑھیں گے؟ میرا معبود۔ آیاتی، میری نشانیاں۔ بے ربی، اپنے رب کے ساتھ۔ کتابی، میری کتاب۔ تو استعمال ہوتی ہے، یہ فعل کے آخر میں ہو تو اس کے درمیان میں نون مکسور یعنی زیر والے نون کا اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے۔ جیسے آتینی، آتینی، تو نے مجھے دیا۔ یطعمنی، یطعمنی، وہ کھلاتا ہے مجھے۔ یسقینی، وہ پلاتا ہے مجھے۔ خلقنی، خلقنی، اس نے پیدا کیا مجھے۔ تو یہاں یا جو ہے وہ مجھے کا معنی دیتا ہے۔ الحقنی، تو ملا مجھے۔ توفعنی، تو فوت کر مجھے۔ علمنی، اس نے سکھایا مجھے۔ یہدینی، وہ ہدایت دیتا ہے مجھے۔ تؤذوننی، تم ایذا پہنچاتے ہو مجھے۔ اخرجنی، تو نکال مجھے۔ تو یا حرف کے ساتھ اگر استعمال ہو، حرف کے ساتھ ترجمہ ہوتا ہے میں، مجھ، میرے۔ تو اگر یا حرف کے ساتھ ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے میں، مجھ اور میرے۔ منی، مجھ سے۔ انی، بے شک میں۔ کانی، بے گویا کہ میں۔ لی، میرے لیے۔ الا، میری طرف۔ الا، مجھ پر۔ بی، میرے ساتھ۔ انی، مجھ سے۔ اور دوسری علامت ہے نا۔ یہ علامت بھی اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے، اور اس کے استعمال کی وضاحت درج ذیل پڑھ رہے ہیں ہم۔ نا اسم کے آخر میں آتی ہے اور ترجمہ ہوتا ہے ہمارا، ہماری، ہمارے، اپنا، اپنی، اپنے۔ تو سبلنا، ہمارے راستے۔ اموالنا، ہمارے مال۔ نساءنا، اپنی عورتیں۔ ذریتنا، ہماری اولاد۔ ربنا، ہمارا رب۔ کتابنا، ہماری کتاب۔ آیاتنا، ہماری نشانیاں۔ اور اسی طرح نا جو ہے اسم کے ساتھ آتی ہے تو ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کا معنی دیتی ہے۔ جیسے حیاتنا، ہماری زندگی۔ رسولنا، ہمارے رسول۔ علی انفسنا، اپنے نفسوں پر۔ نا اگر، یہاں تک تو ہم نے پڑھا کہ نا فعل کے ساتھ آ کے کیا معنی دیتی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نا
نا اسم کے ساتھ آ کر کیا معنی دیتی ہے، یہ اوپر ہم نے پڑھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نا فعل کے ساتھ کیا عمل کرتی ہے اور کیا معنی دیتی ہے۔ اگر فعل کے آخر میں ہو نا تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، نا سے پہلے جزم یا نا سے پہلے زبر یا زیر، یعنی دو صورتیں ہوں گی، یا تو نا سے پہلے جزم ہوگی یا نا سے پہلے زبر یا زیر ہوگی، یہ اس کی خاص علامت ہے۔ نا اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس نا سے پہلے جزم ہو تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے، یعنی اگر فعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے جزم ہو، فعل کے آخر میں ہو اور آخر والے حرف سے پہلے جزم ہو، آخر والے حرف سے پہلے جزم ہو تو ترجمہ ہوگا ہم نے، جیسے نزلنا۔ اب یہ دیکھیں کہ لام کے اوپر دائرہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جزم ہے اور اس کے پیچھے زا ہے، زا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور لام کے اوپر جزم ہے اور آگے نون زبر الف نا ہے، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے نزلنا، ہم نے اتارا، ترکنا، ہم نے چھوڑا، رزقنا، ہم نے رزق دیا، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، قتلنا، ہم نے قتل کیا، جعلنا، ہم نے بنایا، حسبنا، ہم نے گمان کیا۔ تو نا سے پہلے اگر جزم آ جائے تو ترجمہ ہوگا ہم نے، جیسے کفرنا، ہم نے کفر کیا، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، اخذنا، ہم نے پکڑا۔ دوسری صورت نا جو ہے جب فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور اس سے پہلے جزم کی بجائے زبر یا زیر ہو تو پھر اس کا ترجمہ عموماً ہمیں کیا جاتا ہے، جیسے باس۔ اب یہاں دیکھیں کوئی بھی جزم موجود نہیں ہے، ما قبل بھی مفتوح ہے اور ما بعد بھی مفتوح ہے، یعنی پہلے والے پہ بھی زبر ہے اور آخر والے پہ بھی، تو کیا ہے؟ باسنا، اس نے بھیجا ہمیں، امرنا، اس نے حکم دیا ہمیں، ہدینا، تو نے ہدایت دی ہمیں، صدقتنا، تو نے سچ بتایا ہمیں، علمتنا، تو نے سکھایا ہمیں، صدقنا، اس نے سچ بتایا ہمیں، اہدنا، تو ہدایت دے ہمیں، آتنا، تو دے ہمیں۔ نا اگر نا حرف کے آخر میں آئے تو ترجمہ عموماً ہم یا ہماری کیا جاتا، یعنی حرف کے آخر میں آئے تو ترجمہ ہوگا ہم یا ہماری، جیسے الینا، ہماری طرف، فینا، ہم میں، علینا، ہم پر، علینا، ہم پر، فینا، ہم میں، فینا، ہم میں، علینا، ہم پر، علینا، ہم پر، فینا، ہم میں۔ تو اگر حرف کے آخر میں آئے گا تو ترجمہ کریں گے ہمیں یا ہم یا ہماری، فینا، ہم میں، علینا، ہم پر۔ اسی طرح نا جو ہے حرف کے ساتھ مل کر ہم اور ہماری کا معنی دیتا ہے، جیسے لیتنا، کاش کے ہم، منا، ہم سے، انا، بے شک ہم۔ تو سبق نمبر 10 کا خلاصہ آپ پڑھیں گے، اس میں ہم نے دو علامات کے بارے میں پڑھا کہ یہ دو علامات یا اور نا ہے۔ یا اسم کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اسم کے آخر میں آتی ہے تو میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کا معنی دیتی ہے۔ اگر یا اسم کے شروع میں استعمال ہو تو پھر کس چیز کا معنی دیتی ہے؟ ہم نے پڑھا تھا یا فعل کے شروع میں استعمال ہو تو کس کا معنی دیتی ہے؟ وہ کا۔ اور تا فعل کے اسم کے فعل کے ساتھ استعمال ہو تو معنی دیتی ہے تم کا، اور نا اگر فعل کے ساتھ استعمال ہو تو معنی دیتی ہے ہم کا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یا فعل کے آخر میں استعمال ہو تو معنی دیتی ہے میرا، اسم کے آخر میں استعمال ہو تو معنی دیتی ہے میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنی۔ فعل کے ساتھ ہو تو معنی دیتی ہے مجھے، حرف کے ساتھ ہو تو معنی دیتی ہے ہم یا ہماری یا ہمیں، ہم یا ہماری، یہ معنی دیتی ہے حرف کے ساتھ استعمال ہو کے۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 10 اپنے اختتام سے پہنچا۔